الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 21. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معزز بہن بھائیو، ان آیات مبارکہ کے اندر دو تین باتیں اللہ وحدہ لا شریک نے واضح فرمائی ہیں. ایک بات یہود و نصارہ کے حوالے سے، دینی اور اسلامی احکامات کے اندر کوئی پیغمبر اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے. اللہ جو شریعت، جو قانون، جو نظام اور جو اوامر اور نواہی اسے دیتے ہیں، وہی وہ اس کائنات کے انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے. جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، پوری قوم کے کرنے سے پہلے وہ خود اپنے عمل سے اطاعت اور بندگی کا اظہار کرتا ہے، اور وہ باتیں جن سے اللہ وحدہ لا شریک نے منع فرمایا، قوم کو بتلانے کے ساتھ ساتھ خود اپنے اعمال سے، اپنی حرکات و سکنات سے، عملی اعتبار سے اس کا اظہار کرتا ہے. اور شریعت کا کوئی حکم پیغمبر اس سے مستثنی نہیں ہے. المختصر، جو شریعت، جو نظام، جو قانون دیگر انسانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، در حقیقت پیغمبر اور رسول ایک واسطہ ہے، اور اس واسطے کے ذریعے اللہ وحدہ لا شریک قوموں کو، ملتوں کو اور گروہوں کو اور لوگوں کو اپنا پیغام اور اپنے احکامات دیتے ہیں. اب قوموں کی بدقسمتی، ان کے مزاج بگڑ گئے، دماغ خراب ہو گئے. جب بھی کسی پیغمبر نے آ کے صراط مستقیم کی بات کی، ہدایت کی بات کی، للہیت کی بات کی، اخلاق حسنہ کی بات کی، اور زندگی گزارنے کے سنہری اصول جو پاک دامنی پر، عفت معابی پر اور ہمدردی پر اور غمگساری پر اور مودت اور محبت کے جذبات پر محیط باتیں کیں، تو لامحالہ ان میں سے کچھ باتیں کچھ لوگوں کو ناپسند بھی تھیں، حرام خوری اور حرام کاری کی بنا پر کچھ کے مفادات پہ زد بھی پڑتی تھی، اور کچھ کے طبی اعلانات
اور ذہنی رجحانات کے خلاف بھی بات تھی۔ اب دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے، چونکہ دلیل باطل کے پاس ہوتی نہیں، اور اللہ تو اپنے سپاہیوں کو یعنی پیغمبروں اور رسولوں کو ہر طرح سے لیس کر کے، ہر طرح کے ہتھیاروں سے مسلح کر کے اور سورج اور چاند کی طرح پوری تابناکیوں اور چمک کے ساتھ اس کائنات کے اندر بھجواتا ہے کہ جعل حق و زاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، اور باطل کا چلے جانا تو ازل سے لکھا ہوا ہے۔ اب باطل کہاں حق کے مقابلے کے اندر ٹھہر سکتا ہے؟ اور یہ معبودان باطل، یہ انا پرست لوگ، اپنی مرضی کے قوانین اور ضابطے بنانے والے لوگ جب دیکھتے تھے کہ انبیاء کرام کی تعلیمات جس کی براہ راست چوٹ ان کے اپنے مفادات پہ پڑ رہی ہے، تو کچھ اور نہ سوچتا تھا، نعوذ باللہ انبیاء کرام کے گلے کاٹنے پر آمادہ ہو جاتے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جب تک ان کا وجود ہے ہماری دکانداری نہیں چلے گی، جب تک یہ صفحہ ہستی پر ہیں ہمارا کھوٹا سکہ نہیں چل سکتا۔ وہ انتہائی قدم اٹھانے پر تیار ہو جاتے اور شیطان ان کو اکساتا کہ اگر تم دنیا کے اندر جینا چاہتے ہو، دنیا کے اندر من مرضی کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے، نہ بانس نہ بانسری، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود نے بالعموم لاتعداد انبیاء کرام کو قتل کیا، جیسا کہ قرآن کریم مختلف مقامات پر اور مختلف صورتوں کے اندر ان کی اس حرکت کو واضح کرتا ہے۔ یہ تو یہود کی موسوی شاخ تھی نا، کہ اس وقت انبیاء کرام کا ایک لامتناہی سلسلہ چل رہا تھا، لیکن جب یہودیت کی دوسری شاخ عیسوی مسیحی یا نصرانی شاخ جب چلی تو انبیاء کا سلسلہ ایک طرح سے موقوف ہو گیا۔ اب نصارہ جو بنی اسرائیل ہی کی دوسری شاخ تھی، جب ان کے مفادات پہ زد پڑی تو انبیاء کرام تو نہیں تھے، رسول اعظام بھی نہیں تھے، اب انہوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے علماء حق کا گلا دبانا شروع کر دی، اہل اللہ کو پھانسیاں دینی شروع کر دی، دین کے داعی اور مبلغ، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے والے اور اللہ کی ذات اور اس کی حاکمیت کو اجاگر کرنے والے علماء حق ان کو نیست و نابود کرنے لگ گئے، اور تاریخ بھری پڑی۔ آپ دیکھ لیجیے کہ اگر یہود کے ہاتھ قتل انبیاء سے رنگے ہوئے ہیں تو نصارہ ان کے نائبین کا گلا دبانے کے اندر صف اول کے اندر ہے۔ جس نے بھی جہاں بھی جب بھی توحید کا علم بلند کیا، اپنا ہو بیگانہ ہو، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، زندہ جلا دیا، زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا، سنگلاخ وادیوں کے اندر پھینک دیا، طرح طرح کی اذیتیں اور عذاب دے کر ان کے معاملے کو صاف کیا۔
ایک تو اس بات کی طرف اللہ وحدہ لا شریک ان آیات مبارکہ کے اندر نشاندہی فرما رہے ہیں کہ نبی کا قتل کوئی معمولی جرم نہیں ہے. کسی علاقے کے سب سے بڑے افسر کا مارا جانا در حقیقت حکومت کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے، ایک الٹیمیٹم ہوتا ہے، ایک للکار ہوتی ہے اور ایک پیغام ہوتا ہے. یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو بالعموم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بالخصوص اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا، اور انبیاء اور رسل کی تعلیمات ہے کیا؟ اللہ کی حاکمیت اعلی کا ایک تصور انسان کے دل کے اندر بٹھانا کہ یہ زندگی تمہاری اپنی زندگی نہیں، یہ جو دولت تمہارے پاس ہے نا یہ بھی تمہاری اپنی نہیں. بے شک تمہارے بینک اکاؤنٹ کے اندر ہے، تمہارے گھر کے اندر ہے، تمہاری تجوری کے اندر ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ اللہ کی امانت ہے. اور مالک جب چاہے اپنی امانت واپس لے سکتا ہے، جب چاہے اپنی امانت کے بارے میں حکم دے سکتا ہے کہ فلاں پہ خرچ کرو، فلاں جگہ پہ خرچ کرو، اور فلاں مد کے اندر خرچ کرو، اور فلاں ضمن کے اندر خرچ کرو. اگر انسان اپنی دولت کا خود مالک ہو تو پھر اللہ کیوں پوچھے گا کہ دولت کہاں سے کمائی، کہاں خرچ کی؟ وہ معروف حدیث مبارکہ کہ جس کے اندر انسان کے قدم بارگاہ رب العالمین کے سامنے رکے رہیں گے کہ جب تک وہ سوالات کے جواب نہ دے دے، اور جس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ دولت آئی کہاں سے تھی، گئی کہاں؟ اگر انسان دولت کا خود مالک ہے اور یہ سرمایہ اس کا ذاتی ہے تو پھر جیسے چاہے خرچ کرے. جب اللہ نے دولت دے ہی دی ہے، لیکن نہیں، اللہ انسان کے دماغ کے اندر یہ بات بٹھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ جوانی، یہ طاقت، یہ صحت، یہ تندرستی وہ تمہارے اپنے وجود کو ملی ہے، لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں. اگر یہی طاقت، یہی جوانی اور یہی جذبہ تم غریبوں پر ظلم و ستم کے لیے استعمال کرو، اگر یہی جوانی بے رحمی کے شکار ہو جائے گی، اگر یہی صلاحیتیں غیر اللہ کے ہاتھ مضبوط کریں گے تو تمہارے کان پکڑوائیں گے، تمہیں سزا دیں گے. آج نہیں تو کل جب پکڑے جاؤ گے تو جہنم کا ایندھن بنو گے اور کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہو. اور یہ دولت یہ اس لیے نہیں ملی کہ تم اپنے دل اور دماغ اور نفس کے تمام تر جذبات اور خواہشات کی تکمیل کرتے پھرو اور روپے کو پانی کی طرح بہاؤ، اور جہاں تمہارے من کے اندر آئے اسراف اور فضول خرچی کا مظاہرہ کرو. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے تمہیں 4 پیسے دے کے آزمایا ہے اور چند آدمیوں کو نہ پیسے دے کے آزمایا ہے. کیا تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہو؟ اور دوسرے لوگ نہ ملنے پر کیا اللہ تعالیٰ کے حضور صبر سے کام لیتے ہیں، یہ بے چینی اور بے قراری کا اظہار کرتے ہیں؟ دونوں کی آزمائش ہو رہی. تو المختصر اللہ وحدہ لا شریک نے بتایا کہ بھی دیکھو یہ یہود نے جو نظریہ بنا رکھا ہے نا کہ چلیں ٹھیک ہے جی ہم برے کام کرتے ہیں، کچھ ہم سے غلطیاں ہو گئیں، زیادتیاں ہو گئیں، اپنی مرضی کے قانون بنا لیے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم آمادہ ہو گئے، تو ہمیشہ ہم جہنم کے اندر نہیں رہیں گے. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں. یہ تو یہود کا نظریہ تھا. اور یہود کی دوسری شاخ نصارہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھانسی کا پھندا اپنے گلے کے اندر لٹکا کر
انسان